فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. تعریفوں کے لائق صرف اللہ کی ذات جو اکیلا ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا. اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے اسے فرشتوں کی، جنات کی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. تعریف ہے اس بادشاہ کی مدد تو بڑی دور کی بات، اسے دنیا میں کسی انسان کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں. انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں اپنی امت کو رب کا تعارف کروایا. اور یہ بات بھی حقیقت پر مبنی ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو بندوں کے مالک کا تعارف کروایا کہ اللہ کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توحید کا پیغام پڑھایا، سمجھایا، سکھایا. اس توحید کے پیغام کو پھیلانے میں ہمیشہ سے پھیلانے والوں کے لیے
تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا. ہمارے ہاں بھی نسب و نسب میں اعلیٰ، برادری میں اعلیٰ، لیکن یاد رکھیے گا کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کائنات میں انسانوں میں سب سے بڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں بھی اپنی امت کو رب کا تعارف کروانے پر بڑی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. اللہ تعالی نے جو کتاب پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمائی اس کا نام قرآن مجید ہے. اور یہ ہر گھر کی زینت ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اسے پڑھتے نہیں. میاں بیوی میں فساد ہو جائے تو پھر فریقین کی طرف سے صلح کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں تو پھر قرآن اٹھایا جاتا ہے. یا کوئی بزرگ مرنے والا ہو تو یاسین کی تلاوت کے لیے غلاف سے نکال لیا جاتا ہے. اہل ایمان یہ قرآن پڑھنے والی کتاب نصاب ہے ہمارا. فرمایا اللہ تعالی نے والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم. اب یہ آسمان مخلوق ہے. ثابت یہ ہوا کہ خالق مخلوق کی قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن مخلوق کو صرف اللہ کی قسم اٹھانے کی شریعت میں اجازت ہے. ہمارے ہاں جو یہ قسمیں چلتی ہیں، تیرے زلفوں کی قسم، تیری محبت کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جو غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. قرآن میں جا وجہ رب نے قسمیں اٹھائی ہیں. وہ تو مالک ہے، جس کی چاہے قسمیں اٹھا دے، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا. ہم اس کے نوکر ہیں، بندے، ہم سے پوچھا جائے گا. اور اس بادشاہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت بھی کیا ہے، وہ تو سچوں کا سچا ہے. اس رب سے سچا کون ہو سکتا؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، فرمایا برجوں والے آسمان کی قسم. کیوں؟ کہ انسانی فطرت میں یقین دلانے کے لیے کوئی نہ مان رہا ہو تو پھر اسے کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسے ہی ہے، تو سامنے والے میں نرمی آ جاتی ہے. اس نے قسم اٹھا لی، قسم اٹھا لی. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو پکڑا، چوری سمیت، سامان سمیت، مشکات میں حدیث آتی ہے، اور آپ فرمانے لگے تم نے چوری کی ہے، فوراً کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی. نبی سچا، بازو پکڑا ہوئے،
چوری سمیت، سوال سمیت، لیکن اس نے قسم اٹھا دی ہے کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ نے اس کا وعدہ چھوڑ دیا اور فرمایا اے نوجوان تم نے اس کی قسم اٹھائی ہے، مجھے غلطی لگ گئی ہے، تمہیں چوری نہیں۔ ہم نے کسی کی کوئی چیز نہ دینی ہو تو پھر رب کی قسم اٹھا لیتے، اگلا دھوکے میں آ جاتا، اللہ کی قسم کل پیسے دے دو انشاءاللہ، اگر اللہ نے کہا تو بس یہ سودا ہوا ہی ہوا۔ اور پھر والسماء ذات البروج، اس ستارے والے آسمان کی قسم، کمال کی مخلوق ہے جو بغیر ستونوں کے رب نے کھڑا کر دیا۔ ذرا نگاہ کو دوڑاؤ، کہیں اللہ کی اس چھت میں کوئی خرابی، کوئی ٹیڑھ نظر آتی ہے؟ کہیں پلر دے رکھا ہو؟ رب سمجھانا یہ چاہتا ہے اتنی بڑی مخلوق کو میں نے سہارا دے رکھا ہے۔ یاد رکھنا دنیا والوں، والیوم الموعود، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کھڑا کیا، اس دن کی قسم جس کا وعدہ دیے گئے، وہ کیا ہے؟ یہ دنیا نہ رہے گی، یہ نظام ہی نہ رہے گا، آسمان اور زمین شک ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے، کھینچ لیے جائیں گے۔ وشاہد و مشہود، حاضر ہونے والے ہو جو حاضر کیے گئے۔ اس سے کچھ اہل علم کہتے ہیں جمعہ کا دن شاہد اور مشہود، حج کا دن، حج کا دن رب قسمیں اٹھا کر کے یقین دلانے کے لیے کہ جس دن کا وعدہ دیا گیا آنا ہی آنا ہے، حشر کا میدان میں سجدے ہی سجدے، عدالت رب کی لگے ہی لگے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی بندہ اپنے 2 قدم رب کے سامنے سے ہلا نہ سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا۔ وہ دن آئے گا، وہ دن آئے گا، کیا تیاری کی؟ ہم کہنے والے اور آپ سننے والے کتنی تیاری ہے؟ دیکھیے میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم، آپ اپنے بچے کو سکول بھیجتے، یونیورسٹی بھیجتے، ہم نے پڑھا اور خوب پڑھا، باپ بیٹے سے پوچھتے ہیں ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے، رول نمبر سلپ مل گئی ہے، کتنی تیاری ہے؟ جس نے تیاری کی ہوتی وہ کہتے ہیں بعض پیپر ہونے دے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پورے علاقے کے اندر ڈویژن کس کی آتی ہے۔ اس نے یاد کر رکھا، اس نے پڑھ رکھا، اور جس نے نہ پڑھا وہ دل میں کہتا رہتا اللہ کرے کوئی زلزلہ ہی آ جائے۔ ہم پیپر چیک کیا کرتے تھے، بات پوچھتے ہیں پیپر کیسا ہوا ہے، تو بیٹا کہتا ہے جس کی تیاری تھی کہ 100 میں سے 100 لے کر آؤں گا، اور جس کی تیاری نہیں ہوتی وہ کیا کہتا ہے مارکیٹ بڑی سخت ہوئی، ممتحن بیوی سے لڑ کر میرا پیپر دیکھ رہا تھا۔ اہل ایمان یہ مثال سمجھانے کے لیے
وہ جو اوپر تیاری کر کے ہم نے جانا ہے وہاں مارکنگ سخت ہوگی. اللہ وہاں تو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی ہوگی ترازو میں رکھ دی جائے گا، ترازو میں رکھ دی جائے گا. اس کی تیاری. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، خندقوں والے قتل کر دیے. جانتے ہو خندقوں والے کون اور کیسے ان کو قتل کیا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ یہی بات کرتی ہے اور بات ختم ہے. اس ٹوپی والے کو اٹھا دیں جا کے بیٹھے. قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، قتل کر دیے. نقشہ بھیجا اللہ نے النار ذات الوقود، آگ ایندھن والی. اور جو قاتل دیوار تھی اس کا بھی نقشہ بھیجا. ذرا حاضر ہو کر بیٹھیے. اِنْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ، اور وہ خندقوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں. کس طرح اہل ایمان اللہ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور وہ جو اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے حاضر ہے. اب وہ قتل ہونے والے اور قاتل وہ جلتے ہوئے مسلموں کو، مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں اور ہنسی اور مذاق کر رہے ہیں. ان مرنے والوں کا جرم کیا ہے؟ بس جن کو جلایا گیا. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. کس گناہ کا بدلہ وہ لے رہے تھے سوائے اس کے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا مشکل کشا یہ بندے نہیں اللہ کی ذات. امام احمد رحمہ اللہ حدیث لے کر آیا اپنی کتاب مسند. ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر نجومی کاہن، وہ بڑی عمر کا ہوا. اس نے بادشاہ سے کہا کوئی ذہین طالب علم مجھے دو تاکہ یہ جادو میں ساروں سے سکھا دوں میری سلطنت کے لیے. اس نے ایک ذہین طالب علم اس کو دے دیا. عبداللہ اس کا نام تاریخ میں آتا. وہ سیکھنے لگی. رستے میں ایک مواہب کا گھر آتا تھا، راہب کا. وہ جاتے ہوئے اس کے گھر بھی چلا جاتا اور وہاں سے رب کے بارے میں پوچھتا اللہ کون ہے، کتنی قوتوں کا مالک ہے، کیا کر سکتا ہے. وہ راہب اسے کتاب پڑھاتا، توحید سکھاتا اور پھر وہاں سے سیکھ کر جادوگر کے پاس جا کر جادو بھی سیکھتا. دونوں کام کرتا. جماعت کتنی بڑی، اکیلا ہے. اہل حدیثوں یوتھ فورس نہیں ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کوئی عمرہ،
اکیلا ایک لڑکا ہے. ایک مرتبہ ادھر بھی لوگ ہیں ادھر بھی لوگ ہیں، درمیان میں اژدہا ہے، راستہ بند ہے. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور رب سے کہا یا اللہ اگر تیرے نزدیک جادوگر کے تعلیم سے راہب کی تعلیم بہتر ہے، صحیح ہے، اس پتھر سے اس اژدہا کو ہلاک کر دے، اور اٹھا کر اس کو پتھر دے مارا، موقع پر اژدہا مارا. راستہ کھل گیا، لوگ آنے جانے لگے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. جرم یہی تھا. لوگوں میں معروف ہو گیا. صبح کلاس میں جب پہنچا تو راہب کو کہا کل میں نے ایسے دعا کی. آج کے مسلمان کو تو دعا بھی کرنی نہیں آتی. کہے گا حسین کے طفیل اور صدقے سے اور وسیلے سے اور پیروں کے اور فقیروں کے. وہ اکیلا لڑ گیا. اور حدیث میں اس نے کہا یا اللہ کوئی ہے آگے پیچھے بابا، یا اللہ. راہب نے کہا تو صاحب کمال آدمی ہے، میرا نہ بتانا کسی. بزرگ آدمی تھا، میرا نہ بتانا. لوگوں میں چرچا ہوا. نمبر 1 مادر سال اندھا، بس کا مریض، کوڑی کا مریض. اس کے پاس آتے وہ کہتا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے کہ رب کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تیری آنکھیں ٹھیک کر دے. وہ ایمان لے کر آتا، یہ دعا کرتا اللہ آنکھیں ٹھیک کر. وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک. وقت کے بادشاہ کو خبر ملی، اس کے وزیر کو، نابینا تھا، وہ بھی پہنچ گیا. اس نے کہا اللہ پر ایمان لے کر ہم بھی اہل دین سکتے. کبھی کسی کو طاقت دی کہ اللہ کے بندے یہ قبر پرستی حرام ہے، یہ شرک اکبر ہے. اپنے محلے میں، اپنی برادری میں، اپنے پارٹنر کو، اپنے مسجد میں آنے والے نمازی کو، آپ کے پیچھے ہمارے پیچھے تو مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، علماء ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں. وہ بستی میں اکیلا ہے، اکیلا حدیث ہے. اور کیوں آتا ہے؟ اسے کہتا ہے پہلے ایمان لے کر آ. عبادت اس کی ہوگی. میں دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے دے. وہ وزیر جو آیا، وزیر جو آیا ایمان لایا، اس نے دعا کی رب نے شفا دے دی. صبح بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا آنکھیں. تم تو نبینا تھے. کہا وہ جو تمہارا طالب علم ہے عبداللہ، میں اس کے پاس گیا تھا، اپنے رب پر ایمان لایا ہوں، اللہ نے شفا دے دی. آئے ایک لڑکا، ایک نوجوان علاقے میں ہلچل مچا دے، ساری بستی میں توحید کا پیغام پہنچا دے. اور جنہوں نے توحید کا پیغام پہنچانا تھا وہ یہ عمران کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ نور کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ بھی کروڑ برس کی جماعت ہے، وہ بھی کروڑ برس کی جماعت.
دوستوں کو بغل میں لے کر تکبیر کانفرنس کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، کوئی دائیں بائیں آگے اور پیچھے، کوئی قبیلہ کوئی گاؤں، سب سے بڑا حفاظت کرنے والا اللہ اس کے ساتھ۔ اور توحید پرستوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کس راستے پر چل پڑے؟ کس راستے پر چل پڑے؟ یہ نظام ہمارا ہے، جس نظام کے لیے ہم اپنے جوانوں کو کھپا رہے ہیں، یہ ہمارا نظام نہیں، ہمارا نظام یہ رب کا قرآن ہے، محمد کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جوانوں کو سلا لگا دیا، اٹھائیے اپنے اسلاف کی تاریخ، ایک ایک بندے پر محنت کر کے اجتماع کی بنیاد رکھی گئی، اور آج یہ فرق ختم کر دیا جائے کہ سارے ہی ایک ہیں، سارے ایک ہیں، نہیں۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، ایک حق ہے باقی سب بات ہے، اور وہ حق دھرتی پر ہمیشہ جماعت رہے گی، لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس جماعت کا کوئی نقصان نہ کر سکے۔ ہم نے وہ منہج ہی چھوڑ دی ہے۔ میں سوشل میڈیا پر جماعتوں کو دیکھتا ہوں، وہ میری جماعت ہو یا آپ کی جماعت، کدھر چل پڑے ہیں؟ ہمارے لیے اللہ نے ماڈل صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں الیکشن ہوئے تھے مکہ اور مدینہ میں، الیکشن کی تاریخ بڑھائی گئی تھی، آئین کو لکھا گیا تھا، آسمان سے آئین اترتا تھا، محمد اس پر عمل کر کے امت کو پڑھاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری تو جماعتیں بھی، تمہارے تو عمراء، تمہارے تو نوجوان بھی، اور سن لو، اہل حدیث اسے نہیں کہتے، جو توحید اور شرک سنت اور بدعت کو ایک کر دے، اہل حدیث کو اور ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے، جو کافر برس مر جائے وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا ہے۔ تو مندروں میں رافضیوں کے گھروں کے اندر جا کر میں دعوت دے رہے ہیں، ہمارے جلسے میں آئیے گا، ایمانداری سے بتائیں، رافضی کو سٹیج پر بٹھا کر کہہ سکو گے کہ علی مشکل کشا نہیں؟ کہہ سکو گے؟ رافضی تمہاری کرسی پر بیٹھا، تم کہہ سکو گے کہ علی فوت ہو چکا ہے رضی اللہ تعالی؟ رد کر سکو گے؟ آؤ اس اکیلے عبداللہ سے سبق سیکھو، اکیلا ہے، بادشاہ نے بلایا اور پوچھا، کہا رب پر ایمان لے آیا، اللہ اللہ ہم سب کو اپنے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا، رب پر ایمان، حیران رہے گا، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا، کس سے ان کی
کی سزا؟ کس چوری کی سزا؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی اکیلا مشکل کشا. یہی جرم ہے نا ہمارا کہ کائنات کے اندر عبادت صرف میرے اللہ کی ہو, کائنات کے اندر اطاعت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی جرم ہے ہمارا. اور آج جتنی بھی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان سب کے اندر مداحنت کی بیماری لگ گئی. وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. مل جاؤ, اتحاد امت کانفرنس, ایک ہو جاؤ. کس پر؟ قبر پرستی پر. ایک ہو جاؤ کس پر؟ دربار بنانے پر. ایک ہو جاؤ کس پر؟ آستانے سجانے پر. ایک ہو جاؤ کس پر؟ راتیوں کے جلسوں میں دل دل کو نکالنے پر. اس پر ایک ہو جاؤ. نہیں, جب تک انشاءاللہ ہم زندہ ہیں سینے میں قرآن اور نور قرآن اور جسم میں جان ہے, ہم ڈنگے کی چوٹ کے اعلان کرتے رہیں گے. آؤ ایک ہو جاؤ رب کے قرآن پر, محمد کے فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ نہیں ان کی عقلیں کہاں چلی گئی. میں حیران ہوتا ہوں. کوئی کہتا ہے جو بھی کوئی دینی آدمی کھڑا ہو سیاست میں, وہ لبیک کا ہو, وہ کسی اور کا ہو, داڑھی ہونی چاہیے یا دین کا ٹھپا ہونا چاہیے. اسلام کوئی وراثت ہے؟ ہم وراثتی مسلمان ہیں. اسلام کوئی وراثت ہے؟ نہیں. ایمانداری سے بتائیں, اگر میں اپنے محلے میں ایک لبیک کے ایم این اے کو ووٹ دے کر ایم این اے بنا دوں, مسجد اہل حدیث کو وہ بننے دے گا؟ تاریخ گواہ ہے پاکستان کی, 10 جگہ مسجدوں کا کیس عدالتوں نے لگا ہوا ہے, اور یہ کہتے ہیں وہابیوں کی مسجد نہیں بننے دیں گے. اگر اعلان کہتے ہیں, میں اس کو ووٹ دے کر کہتا ہوں یہ لو جاؤ اور ایم این اے بنو, اور پھر ہماری مسجدوں کو تالے لگواؤ تاکہ توحید کی آواز ہی نہ نکلے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. جرم کیا, قصور کیا؟ اس نے کہا اللہ پر ایمان, اللہ پر ایمان. کہا لے جاؤ اس کو. اس نے کیا اسلام کا نام لے رکھا ہے. پہاڑی پر لے جا کر نیچے پھینک دو. اکیلا ہے زمین پر, آسمان والا بھی اکیلا, زمین پر رہنے والا اس کا بندہ بھی اکیلا. پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا, اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تو ان سب کو کافی ہو جا اور مجھے بچا لے. اللہ نے پہاڑ کو ہلایا, سب کو موت دے دی, اکیلا عبداللہ کو زندگی تھا. اس کی توحید کی طاقت اتنی سستی ہے کہ سٹیج تمہارا, جلسے تمہارے, اور وہ شرک کا پیغام سنا کر چلا جائے, صحابہ کی توحید کر کر چلا جائے, اور ان گونگے شیطانوں کو لگام پڑی ہوئی ہے. امانہ قبول ہے, بڑی دکھ کی بات. الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید. جرم تھا. کہا کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر میں جا کر پھینکو. کشتی میں بٹھایا, درمیان میں پہنچے, کہا اللہ آئے کتنی قدر ہے ایک حدیث کے اللہ کے.
قدر سمندر کے درمیان میں جا کر کہتا اللہ آسمان کا مالک کشتی کو الٹا کر سب کو دبو دیتا ہے اور اسے کنارے پر لگا دیتا ہے. چاہتے ہو یہ پیغام بند ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میرے سچے پیغمبر نے کہا تھا ہمیشہ ایک جماعت حق پر رہے تھوڑے ہی کیوں نہ. ہم یہ ڈنکا بجاتے رہیں گے اور تمہیں سمجھاتے رہیں گے. یہ جمہوریت کی گندی دلدل یہ کسی مواہب کے لیے نہیں. یہ ہمارا نظام ہی نہیں ہے. ہمارا نظام ہی نہیں ہے. ہمارا نظام اللہ کی کتاب ہے. اس لیے آپ نے بادشاہ کو کہا کدھر گئے؟ بادشاہ نے پوچھا کہا مر گئے. میں اکیلا پھر آ گیا. آئیے نقطے کی بات ہے. کہا بادشاہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں میں تجھے مارنا چاہتا ہوں. کہا ساری بستی والوں کو جمع کر. آئے ساری بستی والوں کو جمع کر اور میرے تھالے سے تیر نکال اور اس تیر کو چلانے کے لیے تیاری کر اور ایک زبان سے اپنی سے کہہ دے بسم اللہ رب الغلام. آئے ایک مرتبہ کہہ دے اللہ کے نام سے. تیرے کافر کے منہ سے بھی میرے رب کا نام تو لکھ دے. اللہ تیرے نام سے جو اس غلام کا رب ہے تو تیر چلا. جب تو میرے رب کا نام لے گا اور تیر مجھے لگے گا میں مر جاؤں گا. وہ بے وقوف تھا اور مشرک ہوتا ہی بے وقوف ہے. معذرت کے ساتھ قبر پرست بے وقوف ہوتا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں میں اپنے جمعے کے خطبے کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار. آپ پوچھ سکتے ہیں شاہ صاحب مشرک کیسے بے وقوف ہوتا ہے؟ ایسے بے وقوف ہوتا ہے مردے کو نہلاتا خود ہے, مردے کو غسل دیتا خود ہے, خود زندہ چل کر بازار سے کفن خرید کر زندہ درزی سے کٹوا کر زندوں کی مدد سے مردے کو کفن دیتا. پھر اس مردے کو زندوں کی ٹانگوں پر اٹھا کر قبرستان میں لے جاتا. پھر زندے مل کر اسے قبر میں اتارتے. پھر یہ زندے مردے کے سامنے لحد کے اینٹیں لگاتے. پھر یہ سارے زندے مل کر اس پر مٹی ڈالتے ہیں. جب قبر تیار ہو جاتی ہے پھر یہ مشرک زندہ کہتا ہے تو سنتا نہیں یہ موڑتا نہیں. بے وقوف ہے کہ نہیں؟ نہلایا زندوں نے یا مردوں نے؟ کفنایا زندوں نے یا مردوں نے؟ چار پائی پر اٹھایا زندوں نے یا مردوں نے؟ قبر کے اوپر قبر میں کپڑا ڈال کر قبر کے اندر لٹکایا زندوں نے یا مردوں نے؟ اینٹیں لگوائی اوپر ٹائلیں لگائی زندوں نے یا مردوں نے؟ سب کام کیا زندوں نے. اب جب مانگنے کی باری آئی تو کہتا ہے بابا شاہ جمان پتر دے دے رکھتا تھا. مشرک بے وقوف ہوتا ہے. کہا سب کو جمع کر, سب کو جمع کر دیا. کمال کا سمجھدار نوجوان ہماری طرح کا نہیں تھا. سب کو جمع کر. رافضی تو بھی آ جا, قبر پرست تو بھی آ جا, لبیک مارو تم بھی آ جاؤ, حنفیت کے دعوے دارو تم بھی آ جاؤ, رب کو بندے میں داخل کر کے بندے سے حق کا آواز لگانے والوں تم بھی آ جاؤ. سب مل کر دین کی خدمت کرتے ہیں. کون سے دین کی؟ جو مولویوں نے بنایا اور میرے پیغمبر کو کہا تھا. ولید نے آ کر کہا
ہم ایک بڑی خوبصورت پیکج لے کر آئے. کہا کیا کہتے ہو؟ کہا ایسا کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم سب کرتے ہیں. آپ کہہ دیتے ہاں بڑی زبردست بات ہے، 1 سال میں انہیں اپنے رب کی عبادت کروا کر تو ہی سمجھا دوں گا. نبی سے زیادہ کون ہو؟ میٹھی زبان والا ہے. اور ایک جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اے نبی تم بھی اس کی عبادت کرو. مل جل کر کام کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں. برادری ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، علاقہ ایک ہے، مکہ سب کا ہے، بیت اللہ ہمارا تمہارا ہے. آؤ کبھی تو سلام کر دینا، کبھی ہم بھی رب کو کہہ دیں گے اللہ. آسمان والے نے یہ غیرت بھی برداشت نہ کی. کہا قل یا ایھا الکافرون، کہہ دے لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم عبادت نہیں کرتے، اور جس کی تم کرتے ہو میں کر سکتا. تم کیسے باغی ہو؟ گرکل بنا دیا سب کو اٹھا کر. عبداللہ وہ بادشاہ بے وقوف تھا، ساری بستی کو جمع کیا، اور عبداللہ چاہتا بھی یہی تھا کہ ایک مریض ہی آ رہا ہے نا، مسلمان ہو رہے ہیں، کسی طریقے سے یہ سب جمع ہو جیسا میرا نبی حج کے موقع پر ایک اس قافلے اور وہابیوں تمہارا تو یہ کام ہے. تمہیں کدھر لگا دیا ہے بے ایمانوں نے؟ کدھر جنگ پڑے ہو؟ کہاں سب جمع ہو گئے. عبداللہ کہا دے چل مجھے، اور اونچی جگہ پر کھڑا کر اور تیر نکال اور کہہ بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام. اللہ کا نام جب بادشاہ کے منہ سے نکلا پوری قوم نے سنا. تیر یہاں کن پٹی پہ لگا اور یہ شہید ہو گیا. اور ساری قوم کہنے لگی ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے. ایک کانفرنس کی کتنی آئے امن کانفرنس کرنے والوں، ایک کانفرنس، اکیلا دائی خطیب واعظ، اکیلا عالم، 2 خطیب نہیں، ایک پنجابی اور ایک اردو طیب شاہ، اور ایک پنجابی ایک سرائکی، سارے ہی ٹیسٹ دیتے پھرتے ہو. امن کانفرنس سے فائدہ تب ہو تب کوئی 2-4 اہل حدیث ہو جائے، مسجد میں نمازی بن جائے، ورنہ آپ تجھے میں بتاؤں اکیلا اہل حدیث ہے. ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اکیلا اہل حدیث ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے عبداللہ کا جرم یہ تھا کہ وہ دنیا کے بنائے ہوئے خداؤں سے علیحدہ ہو کر ایک رب پر ایمان لے آیا. ساری بستی کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ. بادشاہ پریشان ہو گیا. میں تو ایک تو روک رہا تھا، محلے میں ایک واقعی آ گیا ہے اور اب پورا محلے کا حدیث ہو گیا. ہمیں آ کر کہتے ہیں میں اکیلا ہی ہوں. ہمارے کرنل تھے کوئٹہ، ان کا تبادلہ ہو گیا. ملٹری آپ کو پتہ ہے، ملٹری آپ کو پتہ ہی ہے، اور اب تو سب کو پتہ لگ رہا ہے ملٹری کیا ہوتی ہے. تو وہ کرنل صاحب کوئٹہ چلے گئے. انہوں نے وہاں سے حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ ان کو خط لکھا، حافظ صاحب میں اکیلا ہی ہوں، نماز کیسے پڑھوں؟ سارے لوگ حنفی ہیں. آپ نے ایک ہی نقطہ لکھا، کرنل صاحب انبیاء اکیلے ہی آتے ہوتے ہیں اور جب جاتے ہیں جماعتیں بن جاتی ہیں. آج مغرب میں کھڑے ہو کر نماز سنت کے مطابق پڑھی اعلانیہ، بیرک میں سے 5 میٹر اہل حدیث نکلے. تو آپ لوگ کہتے ہیں ہم بھی اہل حدیث ہیں، ہم بھی اہل حدیث ہیں. ایک نے جرأت کی، جماعت بن گئی. یہ عبداللہ اکیلے ہی آیا تھا، پوری قوم کو جمع کیا. آپ بھی جلسے کرتے ہیں، کانفرنس کرتے ہیں، درس کرواتے ہیں. ہر آدمی اپنی آخرت سنوارنے کے لیے ذمہ داری اٹھائے. ایک قبر پر اس کو ساتھ لے کر آؤ، ہر بندہ یہ، اور اس کو جاتے ہوئے ترجمے والا قرآن
توحید پر کوئی کتاب، کوئی سیڑھی، اور دل سے دعا، یا اللہ میری مسجد میں آ گیا ہے، اللہ اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھولو۔ اسلاف نے ایسے محنت کی۔ آج تو یہ پودے سمیت جڑ سمیت اکھاڑنا چاہتے ہیں اس پودے کو، نہیں اکھاڑنے دیں گے، رب محمد کی قسم ہم زندہ ہیں، نہیں اکھاڑنے دیں گے۔ یہ شجرہ اور درخت کے اندر میرے محمد کے دانتوں کا خون شامل ہے، یہ عام درخت نہیں ہے، میرے صحابہ کی لاشوں کی کٹی پھٹی خون اس کے اندر شامل ہے۔ یہ اسلام کا پودا ایسی پروان چڑھ گیا تھا، ساری بستی مسلمان ہو گئی، اور ناراض نہ ہو تو ساری بستی حدیث ہو گئی۔ بادشاہ وزیروں کو کہتے یہ کیا ہو، کہنے لگے ہمیں اس کی چال سمجھ نہ آئی، تو لوگوں کو اپنے گھروں میں بلاتا ہے نا، ٹی کارنر میٹنگ، ٹی پارٹی، چائے اور بسکٹ ہی رکھ دے اور خطیب کو لے جا، یہ 10 منٹ گھڑی دیکھ کر اللہ کون ہے یہاں درس دے، کوئی محنت کیجیے، اپنی آخرت سنبھالے۔ اس نے کہا جلاؤ خندقیں، جلاؤ خندقیں، ہائے ہائے، خندقیں کھدوا دی گئی اور مسلمانوں کو آگ لگا دی گئی اور اس کے اندر چھلانگیں مروا دی۔ مسلمان چل رہے ہیں، جرم کیا تھا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ مسلمان کہتے تھے بادشاہ تو نہیں، بادشاہ وہ ہے، آسمان کا مالک وہ ہے، زمین کا خالق وہ ہے، تاروں کا خالق وہ ہے، سورج کا خالق وہ ہے، بندوں کا خالق وہ ہے، ذرے ذرے کا خالق و کل شیء، ہر شے کا خالق اللہ، واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ تو ہر شے کو دیکھ رہا ہے، اللہ تو ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ آزمائش میں ڈالا، حدیث میں آتا ہے جب چل رہے تھے ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ، آئے ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں مسلک کے لیے، ہم سے پوچھو جب ہماری جائیدادیں چھینی گئی، ہم سے پوچھو جب ہمیں اپنے شہر سے ہجرت کرنا پڑی، ہم سے پوچھو جب خاندان نے بھائی کاٹ دیا، قتل کی سازشیں کی، جیلوں میں ڈالا، ہتھکڑیاں لگی، مقدمے ہوئے، جرم کیا کر رہے گی خاندان کا؟ ایک ہی جرم تھا، ہم کہتے تھے یہ دھرتی پر بنائے ہوئے مقبرے کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والا اللہ، اور اگر یہ جرم ہے تو انشاءاللہ ہم یہ حدیث جرم کرتے رہیں گے، تمہیں بتلاتے رہیں گے، ایک ہی مالک ہے، دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی خالق ہے، دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی داتا ہے، دو نہیں ہو سکتے، ایک ہی دستگیر ہے۔ یہی جرم ان خندقوں والوں کا تھا۔ عورت کی گود میں بچہ، دودھ پیتا بچہ، دودھ پیتے بچے بولا نہیں کرتے، اگر وہ ایسے ہی ابا کہہ دیں، ایسے ہی نکل آئے تو دادا اور بابا بھاگتے ہوئے کہتے ہیں ابا بولے، پھر دوبارہ مہینے نہیں بولتا۔ ہائے ہائے، ماں کی ممتا، اللہ تیرے دین کے لیے قربانی ہے، ماں کی ممتا، وہ جس کی بچہ ہے، اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی، وہ ماں کو کہتے ہیں اماں صبر کر، تو حق پر ہے، اس آگ میں چھلانگ لگا، تو حق پر ہے، یہ حق پر ہے جو نون لیگ کے لیے مر رہے ہیں، عمران کے لیے مرتے ہیں، یہ حق پر ہے جو سارے قبر پرستوں کو ساتھ ملا کر توحید کر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ خدا ان سے پوچھے گا انشاءاللہ قیامت کے دن میں بھی ہوں گا اور یہ بھی ہوں گے، میں کہوں گا اللہ تیرے دین پر ڈاکے
ڈر رہے تھے. علی کو مشکل کشا کہا جا رہا تھا اور وہاں بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے. سٹیج ان کا، مسجدیں ان کی، انتظامیہ ان کی. اللہ بندوں سے بندوں کی عبادتیں کروائی کی جا رہی تھی اور یہ کرسی کے خاطر حقوق شیطان بنے ہوئے. میں کہوں گا رب سے وہاں عدالت لگے گی. تم سے تو وہ بچہ ہی تھی جو اپنی ماں کو کہتا ہے اماں لگا دے چھلانگ ہے، یہ دنیا کی آگ ہے، تو حق پر ہے. رب تجھے مومنہ کہتا ہے اور قرآن نے کہا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مومنات اور مومنوں کو فتنے میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا. جسے رب مومن کہتے اس سے بڑا بھی کوئی مومن ہے؟